اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین حضرات، اپنے علماء کے جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے، میزان ہے، فرقان ہے، رحمت ہے۔ یہ سب قرآن کریم میں ہی قرآن کریم کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم شفا ہے، تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو قرآن کریم کو کیا ہم شفا قرآن کریم سے لے رہے ہیں، رحمت لے رہے ہیں، میزان بنا رہے ہیں، فرقان بنا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر ہمارے معزز علماء بات کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ آج ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 56 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، بس آپ کما حقہ پیغام پہنچا دیجئے۔ آپ نے اپنا کام کر دیا، اب ہدایت دینا نہ دینا وہ ہم پہ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ایک تسلی دی جا رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ قرآن کریم میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور کون ہدایت قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا، اس کا ہمیں پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے اٹھیں گے اس ذیل میں۔ ہدایت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، ہم یہ بھی سوال رکھیں گے۔ اور ایک سوال یہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو ہدایت دینا ہے نہیں دینا وہ ہمیں معلوم ہے، تو جس کو ہدایت نہیں ملتی تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ اور بہت ساری باتیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنَّا ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت بس وہی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے۔ تو ہدایت یعنی وہی خداوندی، اور وہی خداوندی کی جگہ عقل کبھی نہیں لے سکتی۔ بہت ساری باتیں سیکھیں گے مفتی عمران خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، کراچی یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا، انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، دینی تعلیم حاصل کی اور ریسرچ میں آپ انوالو ہیں ایک طویل عرصے سے، اور بہت وقی کام آپ کا سامنے آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے۔ دین کی خدمت پر مامور ہیں مفتی عمران خان صاحب۔ ایسے نوجوان اور جید علماء ہر دور میں دین کی ضرورت رہے ہیں۔ مفتی عمران صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قصص اور آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی عمران صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سب سے پہلے آذان دینے کی رائے کن صحابی نے پیش کی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نماز کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ واقع معراج کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، یا ہجرت مدینہ کے موقع پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ مفتی صاحب، اللہ اکبر، بہت اہم آیات میں سے ایک آیت وضاحت کی جا رہی ہے، بالکل بتا دیا جا رہا ہے ایک کلیئرٹی کے ساتھ کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ ہدایت کہتے کسے ہیں، اور ہدایت دینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں انیق صاحب، ہدایت جو ہے نا، اس کے معنی ہیں لطف و کرم کے ساتھ کسی کی کسی جانب رہنمائی کرنا۔ اسی لیے اسی ہدایت کے لفظ سے ہدیے کا لفظ آتا ہے، جس کے معنی تحفے کے ہوتے ہیں، اور تحفہ بلا عوض دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہدایت کا لفظ آتا ہے تو اس میں لطف و کرم بھی شامل ہوتا ہے اور رہنمائی بھی شامل ہوتی ہے۔ اب امام راغب اصفہانی نے اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، اس میں جب بھی ہدایت کی بات ہوتی ہے تو اس کے دو درجوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک درجہ ہے جو ارات الطریق کا ہے، کہ یعنی کسی بھی رستے کی جانب رہنمائی کر دینا، اور دوسرا رستہ ہے یا دوسرا درجہ ہے جس کو کہلاتے ہیں وصال الی المطلوب، یعنی جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہاں تک پہنچا دینا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو نبی علیہ السلام سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جو خاص ہدایت ہے جو وصال الی المطلوب قرار دینے والی ہے، اپنے مطلوب تک پہنچا دینے والی ہے، وہ ہدایت خاص اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی وہ عطا فرماتے ہیں۔ اب امام راغب کی جو میں نے آپ سے بات کی، جو انہوں نے مفردات القرآن کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے قرآن حکیم میں مختلف معنوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے لفظ ہدایت کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 بنیادی اجزاء اور درجے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز فرمائے، ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے عام رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے آراستہ فرمایا ہوا ہے۔ تو اب ہر انسان اللہ کی اس ہدایت کے اوپر کامل ہے اور اس ہدایت کو اندر اپنا حصہ رکھتا ہے کہ وہ عقل و شعور کے ساتھ اپنے گرد و نواح کو دیکھتا ہے اور اچھی اور بری چیز کی تمیز کر لیا کرتا ہے۔ فرمایا اس کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ عقل و شعور کے ساتھ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا اور ان کے اوپر اپنے کلام کا نزول فرمایا، جو کتابوں کی صورت میں بھی ہے اور صحائف کی صورت میں بھی ہے، یعنی 4 بڑی کتابیں جس میں تورات، زبور اور انجیل اور قرآن حکیم ہے، اور وہ 100 کے قریب صحائف بھی موجود ہیں۔ صحف ابراہیمہ و موسیٰ قرآن حکیم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر نزول ہوا، ابراہیم علیہ السلام پر نزول ہوا، اور بعض جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی نازل کیے گئے۔ یہ دوسرے درجے کی ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے جاری فرمائی ہے۔ اب جس کے پاس عقل و شعور ہے
اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس دوسری ہدایت سے اکتساب فیض کر سکے، یعنی انبیاء کی تعلیمات کو دیکھے، ان کو پرکھے، ان پر نازل شدہ کلام کو سمجھے اور اس سے اپنے لیے ہدایت کو حاصل کرے۔ یہ دو ہدایتیں عام ہیں تمام انسانوں کے لیے، لیکن تیسرا درجہ ہے ہدایت کا، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی توفیق، کہ بعض اوقات بندے کے پاس عقل و شعور بھی ہوتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی جناب سے اس کے لیے توفیق نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ بندہ محروم رہ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس توفیق کو اپنے لیے خاص فرمایا ہوا ہے، اور اسی توفیق کی طرف اشارہ ہے اس قرآن حکیم کی آیت میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ چوتھا درجہ آپ نے فرمایا وہ ہے ہدایت کا جنت کی طرف، یعنی ایک بندے کو جب توفیق ہو گئی تو اب اس کی ہدایت یعنی اس کے لیے رہنمائی ہے جنت کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے چوتھا درجہ دیا اس کے پاس تینوں درجے پہلے کے موجود ہیں، جس کے پاس تیسرا درجہ ہے یعنی کہ اس کو توفیق ہو گئی تو اس کے پاس ابتدائی دو درجے بھی موجود ہیں، یعنی انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو بھی سمجھا ہے، عقل و شعور کو بھی استعمال کیا ہے۔ جو صرف دوسرے درجے پر ہے، یعنی وہ انبیاء کی تعلیمات کو سن تو رہا ہے، قرآن حکیم کو دیگر کتابوں کو تو پڑھ تو رہا ہے، لیکن اس کا بار بار انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اس سے ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو اس کے پاس پہلا درجہ تو موجود ہے، وہ باقی درجوں سے محروم ہے۔ اور عمومی مزاج جو انسانوں کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عقل و شعور تو رکھتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایت کی طرف رہنمائی کو حاصل نہیں کرتے، یعنی اس سے اکتساب فیض نہیں کرتے۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اب اس آیت پر آ جائیں اور ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھیں تو نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی امت کے ایمان کے معاملے میں سب سے زیادہ حریص تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ نہ صرف آپ کے ارد گرد میں موجود آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے، آپ کی قوم کے لوگ، آپ کے علاقے اور شہر کے لوگ، اور پھر پوری دنیا کے لوگ، اور نہ صرف اس زمانے کی موجودہ دنیا کے لوگ بلکہ قیامت تک آئندہ آنے والے لوگ وہ تمام کے تمام اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائیں۔ آپ کی یہ چاہت تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیارے حبیب، یہ ہدایت جس کو توفیق کرنا دینا کہتے ہیں، یہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، آپ کا کام ہے اللہ کے دین کی تعلیم پہنچانا، آپ کا کام ہے آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے قرآن حکیم کی صورت میں اس کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو اللہ کی طرف مائل کرنا۔ لیکن کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو توفیق دینی ہے اور کس کو جنت کا مستحق بنانا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس ہدایت سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ اور اس کو اگر ہم آگے تک بڑھا دیں، آخری خطبے تک آ جائیں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ یہ جو پیغام ہے اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے جہاں تک نہیں پہنچا، کیونکہ بعض اوقات پیغام پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت وہ ہوتا ہے جسے پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بہت ساری باتیں آپ نے بنیادی گفتگو میں عطا فرما دی، اسی سے سوالات بہت سارے اٹھ رہے ہیں۔ ایک بات اس سے پہلے کہ میں آگے رکھوں سوالات آپ کی خدمت میں، ہدایت جبری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل، ہدایت جبری نہیں ہوتی، یہ بھی ہمارا دین بتا رہا ہے۔ دونوں یعنی ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے ہمیں بتا دیے۔ اب یہ کہ یہ آپ ایمان لے آئیں یا کفر اختیار کر لیں، یہ آپ کی مرضی، یہ قرآن کریم ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ آپ نے بات فرمائی تھی درمیان میں، وہ جو چاروں مدارج آپ نے بتائے اس میں ایک توفیق، ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک توفیق ہے ایک جانب اور ایک جانب طلب ہے، تو فوقیت کسے ہوتی ہے؟ انیق صاحب دیکھیں، یہ جو آپ نے توفیق کی بات کی ہے نا، حقیقت بات یہ ہے کہ توفیق ہوتی ہی اس کو ہے جس میں طلب موجود ہوتی ہے۔ قرآن حکیم ہمیں یہ رہنمائی کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور ضرور اس کو ہدایت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہدایت ہے جو بحیثیت مومن کے اور ایک مومن گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو مل گئی، لیکن ایک وہ ہدایت ہے جس کے غیر مسلم کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کے اندر غور و خوض کرتا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں غور و خوض کرتا ہے، دیگر مذاہب کو دیکھتا ہے اور پھر اسلام کی طرف آتا ہے۔ تو جب وہ یہ جد و جہد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے فقہ اکبر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور یہ بات وہ ہے جو کہ عمومی طور کے اوپر لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص اگر ہو
جس تک کسی نے دنیا میں اسلام کا پیغام ہی نہ پہنچایا ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا حکم لگاتی ہے کہ اگر وہ بغیر ایمان لائے مر جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فقہ اکبر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو کہ دنیا کے کسی بھی ایسے کونے میں موجود ہے جہاں اس تک کوئی انسان نہیں پہنچا، کسی ذریعے سے ہدایت نہیں پہنچی، کچھ بھی نہیں ہو سکا، تو ایسے شخص پر بھی لازم ہے کہ کم از کم وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرے، اور زمین و آسمان میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے تک کم از کم پہنچے کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ جب وہ اس ذات سے اپنے تعلق کو جوڑ دے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غور و فکر کرنا، تفکر و تدبر کرنا، اپنے اندر سچی طلب پیدا کرنا، چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جب وہ یہ طلب پیدا کرتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، میں حقیقت تک پہنچ جاؤں، تو اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بضرور اس کو ہدایت عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پہلے طلب ہو تو اس پھر کے بعد توفیق ہو ہی جائے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ اور فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے دل ٹیڑھے کر لیے اپنے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو بندے سے کہ بندہ میری طرف آ رہا ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مفتی صاحب ذرا یہاں پر ہم رفتہ رفتہ بات آپ سے سیکھتے رہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے جو تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، ہدایت قرآن کریم سے ہدایت دی جا رہی ہے، اپنے کردار سے ہدایت دی جا رہی ہے، اور فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو ہدایت بھی ہے، دین کی تبلیغ بھی ہے، اور اپنا کردار بھی حجت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت وہی خداوندی، اگر اس کو ہم ایک لفظ میں بیان کریں، دوسری ہدایت یا رہنمائی، روشنی ہمیں ملتی ہے، وہ ملتی ہے عقل سے۔ آج دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے نا، آپ نے تو بہت دنیا دیکھی ہے مفتی صاحب، کہ ہمارے لیے عقل کافی ہے، ہمیں نعوذ باللہ وحی کی رہنمائی یا وحی کی روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ آج ہماری عقل، انسانی عقل بہت آگے چلی گئی ہے۔ یہ دعوے خاص طور پہ وہ مغرب سے تو بالخصوص کیا جا رہا ہے، مغرب میں بالخصوص کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہم دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دین کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں امتی کی حیثیت سے، کہ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، دین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں ایک دلیل دینی پڑتی ہے کہ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، وحی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انیق صاحب دیکھیں، ہم تاریخ دنیا پہ ذرا سا غور کریں، دنیا جب سے بنی ہے نا، اور انسانوں نے جو بھی نظام اس کے اندر بنایا ہے، ہمیشہ اس کے اندر بائسنس نظر آتی ہے۔ اگر اس ادارے میں بیٹھ کر میں اور آپ کوئی نظام بنائیں گے نا، تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے سیفٹی پریکاشنز کو وہاں پر پریفر کرتا ہے۔ اسی طرح بڑے انسٹیٹیوشنز کو لے لیں، اسی طرح شہروں کو لے لیں، اسی طرح سرکاری حکومتوں کو لے لیں، جو بھی نیا قانون لے کر آتا ہے اس میں اندر اپنی سیفٹی کو پرائیورٹی پہ رکھتا ہے۔ تاریخ دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر جب مرد طاقتور تھا تو پیٹراک سوسائٹی پوری دنیا کے اندر آئی، اور دنیا نے دیکھا کہ عورت کے اوپر اس حد تک ظلم کیا گیا کہ اس کو انسانوں کی صف سے بھی خارج کر دیا گیا، اور عورت کو ایک جانور تصور کیا جانے لگا اور اس کو انسانیت سے خارج کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں فیمنزم آیا۔ اب فیمنزم کی فرسٹ ویو آئی، سیکنڈ ویو آئی، تھرڈ ویو آئی، اور فورتھ ویو چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پہلے تو انہوں نے ایکویلٹی کی بات کی، اور اب وہ اس سے بھی آگے نکل گئے کہ اب وہ لینگویجز کو بھی ریوائز کرنا شروع ہو گیا، تمام چیزیں ان کی ریورس ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر چیز میں مرد کی برابری، اور بعض اوقات مرد پیچھے چلا جاتا ہے، عورت کے حقوق اس سے بھی آگے آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا اس گفتگو کا جو میں نے عرض کی کہ انسان ہمیشہ سے خود غرض رہا ہے، وہ جو قانون بناتا ہے، جو نظام بناتا ہے، پوری دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اس کے اندر اس نے ہمیشہ اپنی فلاح و بہبود کو چاہا ہے۔ جبکہ قرآن حکیم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اللہ رب العزت نعوذ باللہ من ذالک، اس کی تفریق مرد اور عورت سے نہیں کی جا سکتی،
اس کی تفریق کسی اور خاص ریسزم کی بنیادوں پر نہیں کی جا سکتی. اس کی ذات کی جو وضاحت ہے وہ نہ تو مارکسسٹ کی کسی تھیوری سے ہو سکتی ہے نہ کسی اور چیز سے ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ پاک ذات ہے, انسان کا خالق ہے, وہ بنانے والا ہے. اس نے جو نظام دیا ہے اس میں سب سے زیادہ عدل و انصاف موجود ہے اس انسان کے لیے. ہم جب عقلی بنیادوں پر کسی کو تبلیغ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں جو پاورفل ہوا اس نے ظلم کیا, اس نے ستم کیا, اپنے حق کے اندر سسٹم کو لے کر آیا. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکٹری عطا فرمائی اور آپ مکہ کے اندر داخل ہوتے تو کیا فرما رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی, تمہاری پکڑ نہیں کی جائے گی, انتم الطلقاء, تم سارے کے سارے آزاد ہو. ایسا تاریخ ساز فاتح تاریخ دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا کہ جب فتح ہوتی ہے تب بھی عاجزی اور تواضع ہے, جب اس کیفیت کے اندر موجود ہیں کہ آپ کے پاس ظاہری قوت و طاقت نہیں ہے تب بھی عاجزی اور تواضع کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو ان تمام باتوں کو جب ذہن میں رکھتے ہوئے تبلیغ دین کی جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر ہم ان کو یہ بتانے کے اندر ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کا پیغام ہی وہ پیغام ہے جو عقل انسانی کی امامت کر سکتا ہے, اور یہی وہ پیغام ہے کہ جو پوری دنیا میں عدل کے نظام کو قائم کر سکتا ہے. سبحان اللہ. جتنے مسائل ہیں انسانیت کو درپیش, اس کا حل کیا ہماری عقل میں سما سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی انیس صاحب, ہم لمیٹڈ ہیں. ہماری ابتدا کی بھی ایک ڈیٹ متعین ہے اور ہماری انتہا کی بھی ایک حد متعین ہے. ہم اپنی اس محدود زندگی میں رہتے ہوئے صرف اس وقت کے ماحول کا ادراک کر سکتے ہیں اور اس کے کچھ آگے اور پیچھے لکھی ہوئی تاریخ سے کچھ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے, نہ کسی سے پیدا ہوئی نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا, ازل سے موجود ہے, ابد تک قائم رہنے والی ہے. تو وہ سب سے زیادہ حضرت انسان کے احوال پر آگاہ ہے اور وہی سب سے بہتر حضرت انسان کی رہنمائی کرنے والی ہے. اس لیے ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ اپنے لیے تو شاید کچھ چند نفع حاصل کر سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا کی انسانوں کے لیے ایسا قانون نہیں دے سکتے جس میں تمام کے لیے خیر و فلاح موجود ہو. وہ اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کے دیے ہوئے قانون اور اسی نظام میں ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس پیغام کو وہاں تک پہنچانا ضرورت ہے ہر مسلمان کی, بلکہ یہ فرض عائد ہوتا ہے ان لوگوں کو جو آج عقل پسند ہیں, جو آج چیزوں کو, جسے ہم کہتے ہیں ریشنلسٹ ہیں, جو عقل کی کسوٹی پر ہر مسئلے کو پرکھتے ہیں. وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. اللہ اکبر. جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول, یہ بھی اقبال نے کہیں فرمایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں جو یعنی آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو خوب جانتا ہوں جو ہدایت قبول کریں گے, وہ جو نہیں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, خبیر ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. اب یہ جو حصہ ہے آیت کا, اس میں سوالات اٹھتے ہیں بہت سارے. کیا بعض لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہ ملنا اللہ کی مشیت میں شامل ہوتا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب, ایک بڑی بنیادی بات ذہن میں رکھیں. تقدیر کے حوالے سے ہمارے لوگ گفتگو کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام کا تمام بلیم اٹھا کر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سامنے دیں اور اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں. ٹھیک ہے نا. ماضی میں دو طبقے گزرے, ایک ہے قدریہ, ایک ہے جبریہ. قدریہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہر چیز جو ہے نا وہ تقدیر کے اندر موجود ہے, تم اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے. جبریہ یہ کہتا تھا کہ آپ اپنی تقدیر کے ہاتھوں اس حد تک مجبور ہیں کہ آپ کو چاہنا بھی چاہیں تو نہیں چاہ سکتے, آپ کے پاس کوئی گرفت ہی نہیں ہے کسی بھی ماحول میں. جبکہ اہل سنت و جماعت کا جو شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے, ہمارے جتنے بزرگ ہیں, امام ماتریدی ہیں, امام اشعری ہیں, ان تمام نے جہاں پر عقائد کی کتابیں لکھی ہیں وہاں پر اس بات کی خاص طور کے اوپر وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قدر یقیناً رکھی ہے, لیکن حضرت انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے, اور اسی اختیار کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت روز قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے, روز قیامت میں فیصلہ فرمائیں گے. اب دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ بھئی ایک بندے کو ہدایت نہیں ملی تو کیا یہ اللہ کی مشیت میں شامل تھا؟ دیکھیں, اللہ کی مشیت سے مراد یہ ہے اللہ کی چاہت, کہ اس کے اندر یہ بات شامل تھی, تو ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم ہمیں یہ بتا رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے پوری دنیا کا سسٹم بنایا ہے, اور سسٹم بنانے کے بعد موت اور حیات کو سامنے رکھا اور پھر تم کو اختیار عطا کیا کہ تم میں سے کون ہے
ایکم احسن عملا، جو اچھے اعمال کر کے اللہ کی طرف آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو لکھا ہے تقدیر میں، یہ وہ ہے جو انسان کرے گا۔ اللہ کا بندہ وہ نہیں کرتا جو اللہ نے لکھا ہے۔ ان دو باتوں میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ انسان نے جو کرنا ہے اللہ نے اپنے علم سے وہ لکھ دیا ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے علم سے لکھا ہے انسان اس علم کے اوپر لکھے جانے کا پابند نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ جو عمل کرتے ہیں یا جو کریں گے یا ہمارے آئندہ آنے والے انسان کریں گے، اللہ نے ان اعمال کو اپنے علم سے ضرور لکھ دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو ان کا پابند کیا ہے، بلکہ ہم جو کریں گے وہ اللہ کے علم میں موجود ہے، اس لیے ہم صحیح اور غلط جو رخ بھی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو اللہ کی مشیت میں شامل نہیں ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں بد دین ہوں، میں بے دین ہوں یا اسلام سے دور ہوں، بلکہ اللہ نے یہ بات اگر لکھی ہے تقدیر میں تو اس لیے لکھی ہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو ہدایت کو تلاش نہیں کرے گا، ہدایت کا متلاشی نہیں ہوگا، اس لیے یہ گمراہ ہو جائے گا، تو اللہ نے اس علم کی بنیاد پر ان باتوں کو تقدیر میں شامل فرما دی، ان باتوں کو تقدیر میں شامل فرمایا، لیکن اس بنیاد پر کہ ہم وہ کام کریں گے، اس بنیاد پر ہم نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا۔ یعنی پہلے ہم میں طلب پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہدایت مجھ تک پہنچ جائے گی۔ وہ ہدایت کون پہنچائے گا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت پہ سوال رکھوں، ایک اور سوال تاکہ آپ دونوں سوالات کے جوابات عطا فرما دیجئے۔ آپ نے تقدیر کی بات کی، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تو ایک تقدیر مبرم، کفار مکہ، اللہ اکبر، وہ بدر کا موقع ہے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفاران مکہ کے تعلق سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں کون قتل ہوگا، یہاں کون قتل ہوگا، یہاں کون قتل ہوگا، اللہ اکبر۔ اور جب آپ ان کی لاشیں کنویں میں ڈال رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں ان کا نام لے لے کر، کیا میں نے تم کو توحید کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میں نے تمہیں اپنی رسالت کی بات نہیں پہنچائی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقدیر مبرم، ان کے نصیب میں گمراہی تھی، ان کے نصیب میں جہنم تھا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں انیس صاحب، اس میں دو باتیں، قرآن میں جو ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ جتنی ترتیب اللہ نے بیان کی ہے یہ بیسیکلی ان کے ایکشنز کا ریئیکشن ہے، جو انہوں نے ضلالت کی، جو گمراہی کی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ ابو جہل ایسا نہیں تھا کہ حضور کو پہچانتا نہیں تھا، یا ابو لہب آپ کی کیفیات کو نہیں سمجھتا تھا، یہ سب سمجھتے تھے۔ اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے جب یہ پیچھے نہیں ہٹے تو اللہ نے ان کے قلوب پر، نگاہوں پر اور کانوں پر مہرے لگا دی۔ تو اب وہ لوگ جب اس کیفیت کو پہنچ گئے تو حضور نے فرمایا کہ تقدیر کے اندر یہ بات ہے کہ ادھر ہی مرے گا، ادھر ہی ذلیل ہوگا، ادھر ہی رسوا ہوگا، قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف حضور یہ بھی فرمانے کہ تقدیر، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تو اب تقدیر معلق جو ہے، جو لٹکی ہوئی ہے، جب انسان سچی دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تبدیل کر کے اس کے لیے خیر کو لکھ دیا کرتا ہے، لیکن یہ خیر کا لکھا جانا بھی تقدیر مبرم میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک بندے میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آپ مکمل کیجئے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا ہے، لیکن جب وہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے تو وہ تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اور پھر اس سے یکدم گناہ ہوتے ہیں اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایک دوسرا شخص ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یکدم وہ غالب آ جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور پھر وہ ایک دم نیکی کرتا ہے اور نیکی والے اعمال کر کے جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں جو نیک ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیکی تم اللہ سے اپنے حق میں خاص طور پر لکھوا کر نہیں آئے ہو، بلکہ تمہیں ہمہ وقت اللہ سے اپنی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے دعا و مدد کو طلب کرنا ہے۔ تبھی تو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں اس راہ کے اوپر استقامت عطا فرما، اللہ سے ہمہ وقت ہدایت کو طلب کرتے رہنا ہے نیک لوگوں کو۔ اور دوسری طرف جو نیک نہیں ہیں ان کو یہ بات نہیں سوچنی کہ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو گئے، یار ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اب کاہے کی جنت ملے گی، جو باقی ہے وہ بھی ایسی گزار دیں۔ نہیں، ان کے لیے بھی موقع موجود ہے، وہ رجوع اللہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے لیے جنت کو لکھا ہوا ہو اور ان کے اس رجوع کرنے سے اللہ راضی ہو جائے اور ان کو جنت میں اپنے فضل سے داخل فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو پلٹائیے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ثابت قدمی بھی ہمیں دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں بارہا یہ دعا شامل رہتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے ہمارے دین کو، ہمارے قلب کو دین پر ثابت فرما۔ اور پھر فرماتے تھے یا مصرف القلوب اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اے ہمارے رب جو دلوں کو پلٹ دیا کرتا ہے، ہمارے دل کو پلٹ کر اپنی جانب کر دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا امت کو اسی لیے سکھائی ہے کہ اللہ سے ہمہ وقت اس کو مانگتے رہو تاکہ تمہیں دین اور ہدایت پر استقامت بھی عطا ہو جائے، اور اگر تم دائیں بائیں پھرو تو اللہ رب العزت تمہیں پلٹ کر واپس اپنی جانب لے آئے اور تمہیں جنت کا مستحق بنا دے۔ میں صرف ایک بات عرض کر دوں، جنت کا مستحق بنا دے۔ جنت کا مستحق اب یہاں پر جنت کا مستحق بنا دے۔ آپ کی بات آپ کی بات کر رہی ہے، لیکن کیونکہ جنت کا مستحق کی آپ نے بات فرمائی تو ایک دم قرآن کریم کی وہ آیت یاد آئی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ کی ساری تعریف اس لیے ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم اس جنت کے اندر چلا جائیں۔ یہ قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ تو اب وہ جو میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا، انیس صاحب، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی علیہ السلام سے باقاعدہ عرض کی، فرمایا اللہ کے رسول، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کا لکھا غالب آ گیا، اللہ کا لکھا غالب آ گیا تو ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، ہم سارے معاملات چھوڑ دیں، جو اللہ نے لکھا وہی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جو لکھا ہے تمہیں اسی جانب اللہ لے کر جاتا ہے، تو عمل کو نہیں چھوڑو، عمل کو پکڑے رکھو، تم عمل کرتے رہو گے تمہیں اللہ اپنی جنت تک لے کر چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے عمل پکڑ کے رکھنا ہے، اسی کی بنیاد پر انسان کی بخشش ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ انیق صاحب، پورے انبیاء کرام کا گروہ جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں نا۔ اب میں جتنا بھی عمل کر لوں، آپ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، کیا ہم میں سے کوئی نبی کے درجے تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل ایسے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح تاریخ کے اندر کچھ ایسے مشائخ، ایسے بزرگ گزرے کہ جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ پچھلے 1000 سال کے مجدد تھے، یا اگلے 1000 سال کے مجدد ہیں، یا آئندہ آنے والے وقت میں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ تیسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، تو کیا یہ مجدد اب ہم میں سے کوئی بن سکتا ہے؟ یہ اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، جو اللہ، جس کو کہتے ہیں نا حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں اور اللہ کا کام کرتے ہیں۔ بس مجھے اور آپ کو ہمہ وقت یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ ہم حزب اللہ میں شامل ہیں یا حزب الشیطان میں شامل ہیں۔ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اگر حزب الشیطان میں ہیں تو پھر کوشش کریں کہ اللہ سے ہدایت کو طلب کریں اور حزب اللہ کا حصہ بن جائیں، کیونکہ جو حزب اللہ کے اندر داخل ہوں گے وہی فوز فلاح پانے والے اور کامیابی پانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو مخصوص کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، پروگرام کا آخری حصہ، اب ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیے، ہم پورا شان نزول سے لے کے لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں آیات کو کہ آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں۔ تو کچھ کام بھی تو ہوتے ہیں نا کہ چند بس آیات ہم نے پڑھی اور ان پر گفتگو کی اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے اہل ایمان پر کہ تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے، ٹو ڈوز نا۔ تو ہمیں جو نصیحت اللہ تعالیٰ اس آیت میں، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطبت ہو رہی ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ یہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ اس آیت کی روشنی میں امت مسلمہ سے وابستہ افراد کی ذمہ داریاں، دیکھیں انیق صاحب، ایک بات بڑی اہم ہے۔ اسی آیت کے مفہوم کو ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّکَ أَنْتَ مُذَکِّرٌ وَلَسْتَ عَلَیْہِم بِمُسَیطِرٍ، جی ہاں، کہ آپ جو ہے نا ذکر پہنچانے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں، آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نہیں داخل کر سکتے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا سلیکٹ کرے گا، جس کو چاہے گا محروم کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بحیثیت امتی کے، میرے اور آپ کے اوپر اور ہر انسان کے اوپر جو مسلمان ہے، یہ لازم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ رکھے اور تبلیغ دین کا کام کرتا رہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مبلغین میں یہ بات یقیناً سامنے آتی ہے، ہمارے علماء میں بھی، مبلغین میں بھی، کہ جب ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑی کوشش کی، اس شخص کو ادھر لے کر آ جائیں، اس کو نمازی بنا دیں، اس کے آخرت کے معاملات بہتر کر دیں، اس کو سود کھانا چھڑوا دیں، اس سے لیکن وہ بات ہو نہیں پا رہی، وہ صحیح نہیں ہو رہا، تو ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک
حریص رہتے تھے ہر اس شخص کے لیے جو آپ سے تعلق والا تھا کہ کسی طرح اس کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کر دیں اور اللہ کے قرب سے اس بندے کو نواز دیں اور اللہ کے قرب اس کو عطا کروا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کوئی ہماری بات سنے یا نہ سنے، محبت سے، پیار سے، حکمت سے، دانائی سے آہستہ آہستہ اس کو کبھی کبھی میسج دیتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اولاً تو وہ شخص اسلام کی طرف مائل بھی ہوگا اور باعمل مسلمان بھی بن جائے گا، لیکن اگر نہ ہو تو میرا اور آپ کا اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوا تو کم از کم کہنے کا اجر اللہ رب العزت ہم تمام کو عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے ایک بزرگ ایک بات کہا کرتے تھے انیس صاحب، وہ بات یہ تھی کہ تبلیغ دین یہ انبیاء کا سنت ہے، انبیاء کا کام ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ ہم جیسے گناہگار لوگ صرف اس لیے تبلیغ دین کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے روز محشر اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور اللہ فرمائے کہ نبی تو اور کوئی نہیں آنا تھا لیکن کام تم نے نبیوں والا کیا ہے، تو نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں ان کے ساتھ ہی خیر کا معاملہ تمہاری طرح بھی کر دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ بھی کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنی ڈیوٹی انجام دیں، تبلیغ دین کریں، لوگوں تک احسن طریقے سے پیغام پہنچائیں، مسلم کمیونٹی میں بھی اور نان مسلم کمیونٹی میں بھی، وہاں بھی تبلیغ دین کا کام کریں۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ کچھ لوگ مسلمان بھی ہوں گے اور کم از کم نہیں ہوئے تو ہماری تو آخرت اس سے بہتر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کار پیغمبری ہے جو یہ امت کر رہی ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ جو افراد ہیں، کیا یہ کام ہر فرد کا ہے یا اس کے لیے کچھ خاص بندے منتخب کرتا ہے اللہ؟ دیکھیں انیس صاحب، قرآن حکیم ہمیں یہ بتا رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک خاص گروہ تیار ہونا چاہیے اسی کام کے لیے۔ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے گا، اچھائی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا۔ ایک گروہ تو اسپیسیفک ہونا چاہیے، یہ ایک بات۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو حدیث شریف نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی تم تک پہنچی ہے تم اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ آن دا پرسنل لیول، ایٹ دا انڈیویجول لیول، ہم اپنے طور پہ تو تبلیغ و دین کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں۔ آن دا ادر ہینڈ جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ امت کی سطح پر ہم ایسے لوگ تیار کریں جو پوری دنیا کے اندر تبلیغ دین کرنے والے ہوں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے نا، امام غزالی اسی دنیا کا انسان تھا نا، امام راضی اسی دنیا کا انسان تھا نا، گزشتہ دنوں میں ڈاکٹر حمید اللہ اسی دنیا کے انسان تھے نا، جن کے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ وہ ہمارے ہی اندر کے لوگ تھے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، داتا گنج بخش کا یہ کردار ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، معین الدین چشتی علیہ رحمہ، بایزید بستامی علیہ رحمہ، ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ، کن کن بزرگوں کے آپ نام لیں گے؟ ان کو سوسائٹی نے تیار کیا تھا، یہ اس سوسائٹی کے لوگ تھے، اللہ کی جناب سے ان کو منتخب کیا گیا، سوسائٹی نے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا، یہ وہ مسلمانوں کے سالار بنے کہ ایک ایک کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے لاکھوں لوگوں کو دین اسلام قبول کروا دیا تھا۔ تو ہمیں ایسے لوگ تیار کرنے، ہماری خانقاہوں کو ایسے روحانی لوگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے مدارس کو ایسے علماء پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن کا ظاہر باشرح ہو، باطن باخدا ہو، ظاہر علم سے منور ہو، باطن اللہ کے نور سے منور ہو، اور ان کی گفتگو میں دور حاضر کا لمس موجود ہو۔ جب وہ جا کر تبلیغ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے گا۔ اور کیونکہ میں اور آپ کنٹریبیوٹر ہوں گے، میں اور آپ کنٹریبیوٹر ہوں گے اس مدارس میں ان کو چیزیں مہیا کرنے کے لیے، انسٹیٹیوشنز کو بنانے کے لیے، تو جو جو اس میں کنٹریبیوٹر ہوگا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اللہ رب العزت ایسے تمام اشخاص کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن بڑی شخصیات کا آپ نے ذکر فرمایا، دین کی تبلیغ کے لیے جو انداز انہوں نے اپنایا اس میں نرمی بہت ہوا کرتی تھی۔ لا اکراہ فی الدین، حضور قرآن کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اس میں طاقت نہیں ہے، اس میں اکراہ نہیں ہے، تنگ کرنا نہیں ہے، محبت سے، پیار سے، الفت سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے۔ بلکہ بزرگوں نے تو لوگوں کو لنگر کھلا کھلا کے فقیر بنا دیا اور اللہ کے در پہ پہنچا دیا۔ تو ان تمام اچھے طریقوں کو اپنانا اور محبت اور پیار سے دین کو ادھر کی طرف لوگوں کو بلانا، یہی بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور اسی سے دین اسلام پھیلا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز اللہ اکبر رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ افراد کو مسلمان کیا بر صغیر میں، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ لوگ آ رہے ہیں، درس میں بیٹھ رہے ہیں، وہ ایک اپنی جھونپڑی میں موجود ہیں لیکن دین کا کام کر رہے ہیں، ابلاغ دین ہو رہا ہے، عمل سے بھی اور علم سے بھی۔ ہندو بڑی کثیر تعداد میں آتے، ان کو قریب بٹھاتے، جس گھڑے سے وہ خود پانی پیتے اسی گھڑے سے اس ہندو کو بھی پلاتے۔
اور وہ کہتا کہ مجھے جو دین آپ کا ہے مجھے اس دین میں قبول کر لیجئے. جی جی اللہ اکبر. سوچو پہلے تم توحید کا پیغام پہنچا دیا, رسالت پیغام پہنچا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک اپنائیت کے ساتھ, ایک محبت کے ساتھ. یہ ہمارے پورے بزرگان دین کا پورے خاص طریقہ اسلاف رہا ہے. کا طریقہ رہا ہے. طریقہ یہ رہا. جی 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 اب ہم اس کو جوڑتے ہیں آج کے حالات و واقعات سے. جی. ہم اکثر اپنے اسلاف کی باتیں کرتے ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے, اپنے کارناموں کی بات ہوتی ہے, ہم ماضی سے جوڑ دیتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے یہ کیا, ماضی میں ہم نے یہ کیا, ماضی میں ہم نے یہ کیا. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں کی زینت ہیں. اللہ اکبر. آج جو ہم ہدایت پہنچانے کا طریقہ کر رہے ہیں, جو اپنایا ہے ہم نے, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں یعنی بسا اوقات سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب یہ ہدایت ہے, یہ قرآن کا پیغام ہے, یہ دین کا پیغام ہے, اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور اس کو ماننا ہی ماننا ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر کی آپ نے بات کی تھی ابھی. اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صرف تذکیر کے لیے, نصیحت کے لیے آپ آئے ہیں, مبعوث کیے گئے ہیں. لست علیہم بمسیطر, سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے. بلکہ قرآن کریم کسی اور جگہ بھی فرماتا ہے نا, اگر آپ سخت گیر ہوتے, محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وَإِن كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تمہارے گرد سے سارے چلے چھٹ جاتے. اللہ اکبر. تو آج کے داعی دین کو قرآن کریم کی یہ آیت کیا نصیحت کرتی ہے کہ تم بات کرو, دین کا پیغام رکھو, دن میں پیغام دو, رات کو اس کے لیے دعا کرو, اور پھر اللہ تعالیٰ تاثیر کیوں نہیں پیدا کرے گا. دیکھیں انیس صاحب, ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے اندر, اپنے کردار کے اندر پختگی پیدا کریں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سامنے والا جو ہے نا سب سے پہلے آپ کے کردار اور معاملات کو دیکھتا ہے. میں زبان سے کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کروں, لیکن اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں, کردار ٹھیک نہیں ہے, افعال ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ لین دین ٹھیک نہیں ہے, مال کا آگے تجارت کرنا ٹھیک نہیں ہے, تو کبھی بھی میری بات کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی کردار سازی کی تھی, شخصیتوں کو بنایا تھا. ابو بکر بنا کر امت کو دیے تھے, عمر بنا کر امت کو دیے تھے, عثمان بنا کر امت کو دیے تھے, حضرت علی جیسے لوگ بنا کر امت کو دیے تھے. ان کے کرداروں کو دیکھ کر لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہوتا چلے جاتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد جاتے ہیں اور اسی وقت کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, دین کی طرف بلاتے ہیں, وہ صرف اس بنیاد پر کہ ابو بکر نے یہ دین قبول کر لیا, دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور ان 10 میں سے 5 سے 6 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے. اسی لیے وہ ایک شعر بھی ہے, کچھ ان کے خلق نے کر لی, کچھ ان کے پیار نے کر لی, مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلق اور محبت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. یہی صحابہ کرام نے کیا, یہی بعد میں اولیاء اعظام نے کیا, اور یہی اکابر علماء کرام نے کیا. تو مجھے اور آپ کو اور دور حاضر کے ہر مبلغ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اپنا کردار سنواریں, اپنے معاملات سنواریں, اور اس کے بعد حسن خلق کے ساتھ, محبت و پیار کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ تبلیغ کا انداز ہمیں نفع دے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام سے مشرف فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارا جو کام ہے یہ پروسیس اورینٹڈ ہونا چاہیے, ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ریزلٹ اورینٹڈ اللہ نے ہمیں بنایا نہیں ہے, ہمیں مکلف نہیں بنایا. ہمارا کام ہے اپنے پروسیس, اپنا کام جاری رکھیں. ریزلٹ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے, اور اللہ اپنی جناب سے بہترین انجام ہی فرمانے والا ہے. تو وہ خیر کا ہوگا تو بھی بہترین ہوگا, اور جس نے اللہ کی نہیں مانی تو ہم ماضی کے پروگرام کرتے ہیں, پھر اللہ ان کو خوب جانتا ہے, ان کے معاملات کو اللہ خود سنبھال لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور قرآن کریم میں متعدد بار فرما رہا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک تعلیم پہنچ رہی ہے کہ آپ بس اپنا کام کیجئے نا, میرا کام مجھ پہ چھوڑ دیجئے, مجھے ان سے نمٹنا آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں, ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات کو
آگے تک بطریقہ پہنچا دیا۔ احسن پہنچا دیا جائے۔ ادعو الی سبیل ربک حکمتی بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ والموعظۃ الحسنہ۔ حکمت کو پہلے رکھا اور موعظت کو بعد میں رکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں حکیمانہ انداز سے بات کی جائے اور اس عہد کے مطابق بات کی جائے، سامنے والے کے ذہن کے مطابق بات کی جائے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ اس وقت مجھے کون سی بات کہنی ہے اور کون سی بات نہیں کہنی، کیونکہ اس کا جو ذہن ہے میری اس بات کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو میں اس کے ذہن کے مطابق دین کا پیغام اس تک پہنچا دوں۔ یہ ایک حکیمانہ انداز ہے، اور دعا اس کے لیے بھی کرنی ہے ہمیں کہ اے اللہ تو اس اپنے فضل سے اس بندے کو ہدایت عطا فرما۔ اپنے فضل سے اپنے بندے کو ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ اور اِنَّ ھُدَى اللّٰہِ ھُوَ الْھُدَىٰ، ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے، کوئی اور ہدایت نہیں ہے۔ آپ کا بڑا ممنون مفتی صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے قریب آتے ہیں، دین کا پیغام کیا ہے، قرآن کریم کی روشنی کیا ہے۔ بس ایک سلسلہ ہے کہ قرآن کریم کی منتخب آیات کے تعلق سے گفتگو کروائی جائے اور سیکھا جائے اپنے معزز مہمانوں سے۔ خواتین حضرات، یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، اور یہ قرآن کریم کا پیغام ہمیں پڑھنا بھی چاہیے، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس پیغام کو عام بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سب سے پہلے آذان دینے کی رائے کن صحابی نے پیش کی؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نماز کی فرضیت کا حکم کب ہوا؟ واقع معراج کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، یا ہجرت مدینہ کے موقع پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی عمران صاحب نے پرچی نکال لی ہے۔ آج کے ہمارے ونر ہیں زکیہ خاتون ہیں، یہ ڈاٹر آف تاجدار عالم خان، پشاور سے ان کا تعلق ہے۔ پشاور سے زکیہ صاحبہ پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس پر کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ جو جھوٹ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اس پر کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔